بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر اس وقت صحرا دے یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہفتہ وار پروگرام اقامت دین کی 17ویں نشست میں ہم موجود ہیں، اور آج مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، ان کے فضائل اور ان کا کردار ہمارا موضوع ہے۔ رب ذوالجلال آپ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں آپ کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے ایک روایت کے مطابق جو محرم الحرام میں ہے، آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کا انتخاب ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا، جس طرح کہ مستدرک للحاکم کی حدیث شریف میں سرکار کا فرمان ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ۔ رب ذوالجلال نے اپنے لیے مجھے چنا، اور میرے لیے رب ذوالجلال نے میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا چناؤ کیا۔ مطلقاً صحابی ہونا ایک ایسا شرف ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحبت پیغمبر علیہ السلام سے مرتبہ ملا، بعد والوں کو عبادات کے ذریعے سے، مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے سے وہ مرتبہ کبھی بھی میسر نہیں آ سکتا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی وجوہ سے ممتاز ہیں۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن رباح ہونے کے لحاظ سے ان کی وہ حیثیت دنیا میں اجاگر نہیں ہوئی جو حیثیت مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہونے کے لحاظ سے اجاگر ہوئی اور پوری دنیا میں ان کے مرتبہ و مقام کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ عالم اسلام میں آپ کو ملکوں ملک، شہروں شہر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مساجد اور مدارس کثرت سے ملیں گے۔ بڑے بڑے تاجوروں، بادشاہوں، خاقانوں کے نام زمانہ بھول گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رب ذوالجلال نے شان عطا کی، اس کے پیش نظر آج گلی گلی میں ان کا تذکرہ ہے، ممبروں پر ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور ان کے نام سے، ان کی نسبت سے کتنے مسلمانوں کی اولادیں ان کے نام پر ہیں، اور کتنے مدارس اور مساجد ان کے نام پر ان کی تعمیر کی گئی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ان 7 مجاہدوں میں ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور برملا اس ماحول میں جو عداوت سے اور دشمنی کے شعلوں سے بھرا ہوا تھا، اس ماحول کے اندر اپنے اسلام کا اعلان کیا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا اظہار کیا۔ وہ 7 شخصیات جن میں پہلے نمبر پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار اور ان کی امی جان حضرت سمیہ، پھر حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان کا ذکر مختلف سیرت کی کتابوں میں اس انداز میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی مؤذن مسجد نبوی تو ہو سکتا ہے، لیکن مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز یہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی اذان وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو تاریخ دمشق میں حدیث شریف موجود ہے، فرما اشتاقت الجنت الی ثلاثہ، جنت کو 3 شخصیات کا شوق ہے۔ ساری کائنات کو، سارے لوگوں کو جنت کے حسن و جمال کی وجہ سے جنت کا شوق ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کو 3 کا شوق ہے کہ وہ میرے پاس آئیں، میرے اندر داخل ہوں۔ وہ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و عمار و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا انہوں نے گلے میں ڈالا، اور سابقین اولین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی پاداش میں بہت سے مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ المختار من مناقب الاخیار کے اندر ابن الاسیر جزری نے یہ تفصیل سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ صادق الاسلام تھے اور طاہر القلب تھے۔ آپ کا نام نہاد آقا امیہ، کان امیہ یخرجہ اذا حمیت الظہیرہ، جب دوپہر کا وقت ہوتا، دھوپ بڑی تیز ہوتی تو بطحائے مکہ میں وہ آپ کو باہر نکالتا۔ ثم یأمر بصخرۃ العظیمہ، آپ کو لٹانے کے بعد کسی کو حکم دیتا کہ وہ ایک بڑی چٹان لائے، فتودع علی صدرہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر وہ چٹان رکھ دی جاتی۔ ثم یقول، پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا لا تزال ہکذا حتی تموت او تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم ایسے ہی اس پتھر کے نیچے کرہتے رہو گے یہاں تک کہ تم مر جاؤ گے، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو معاذ اللہ چھوڑ دو گے۔ تعبد اللات والعزى، اور لات اور عزا کی بندگی تم شروع کر دو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک طویل
عرصہ تک ایسے تشدد کا سامنا کرتے رہے، اور جب آپ کی چھاتی پر اتنی بڑی چٹان ہوتی تھی فیقول وہو فی ذالک البلاء احد احد، اس وقت بھی آپ رب ذوالجلال کی توحید کا اعلان کرتے اور خالق کائنات جل جلالہ کے ایک ہونے کا ذکر کر کے ہر قسم کے مصائب کو برداشت کرنے کا عہد کرتے۔ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر تشدد ہو رہا تھا، تو حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا احلف باللہ، میں اللہ کا حلف اٹھاتا ہوں، ان قتلتموہ علی ھذا لأتخذنہ حنانا، اگر تم نے اس جرم توحید کی وجہ سے بلال کو شہید کر دیا تو میں ان کو حنان بنا لوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا جانے والا یہ تشدد اس پورے معاشرے کے اندر مشہور ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اسد الغابہ جو صحابہ کے فی معرفت صحابہ کے حالات پر تفصیلاً کتاب لکھی گئی ہے، اس کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں جو حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں ارشاد فرمائے تھے، اور اس کے ساتھ باقی مواضع پر جس طرح کہ الاصابہ میں ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر تشدد کا سامنا تھا کہ آپ کے گلے میں معاذ اللہ کپڑا ڈال کے بچوں کے سپرد کر دیا جاتا، اور جب تک وہ بچے تھک نہ جاتے اس وقت تک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ تشدد میں مصروف رہتے۔ حضرت بلال زمانے کے یہ سارے مصائب برداشت کر کے پھر بھی اللہ کی توحید کے نغمے الاپتے رہتے۔ آج کس قدر آسان ہے اللہ اکبر کی اذان کے الفاظ دہرانا، اور کس قدر آسان ہے رب ذوالجلال کی توحید کا نام لینا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ ڈنکا بجایا کہ جب ایک ایک حرف پر انہیں اتنے بڑے تشدد کا سامنا تھا۔ ایک موقع پر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے وہم یصنعون بہ ذالک، اور یہ تشدد کا سلسلہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر جاری تھا۔ فقال لأمیہ، تو آپ نے امیہ سے کہا الا تتق اللہ فی ھذا المسکین، کہ تمہیں ڈر نہیں آتا کہ اس مسکین بندے پر تم اتنا تشدد کرتے ہو، حتی متا، کب تک یہ تم کرتے رہو گے؟ تو اس نے کہا انت افسدتہ، تم نے اس کو خراب کیا، یعنی یہ جو بتوں کا دین چھوڑ کے توحید کے نغمے الاپتا ہے یہ تم نے اس کو خراب کیا ہے۔ فَأَنْقِذْهُ مِمَّا تَرَى، پھر تم اس کو بچاؤ اس حالت سے جس حالت میں تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد کر لیا کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ظلم سے نجات دلواؤں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا اندی غلام اسود اجلد منہ واقوى علی دینک، کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہے، اور امیہ وہ تیرے دین پر ہے، وہ تیکہ بھی، ان کے بدلے وہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بری کر دیں۔ اس نے کہا قد قبلت، قال هو لك، فآتاه ابو بکر غلامہ ذالک واخذ بلالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاعتقہ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ غلام دیا امیہ کو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور خریدنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ دوسرے مقام پر اس آزادی کا پس منظر یہ لکھا ہے کہ فَإِذَا أَرَادَ الْمُشْرِكُونَ أَن يُقَارِبَهُمْ، جب مشرکوں کی یہ سازشیں تھیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف مائل کریں، کہ تشدد سے تو یہ باز نہیں آ رہے، تشدد کرنے کے باوجود بھی اپنے دین پر قائم ہے، تو انہیں کسی اور طریقے سے اپنی طرف مائل کیا جائے۔ اور جب بھی وہ کوئی اپنی سازش بنا کے لاتے تھے کسی طرح کے مفادات کا چکر یا کوئی دوسری بات، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سنتے ہی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات اس لحاظ سے بھی آج ہمارے لیے دلیل ہیں، جس طرح کہ اسد الغابہ میں یہ صفحہ نمبر 283 پر یہ کلمات جلد نمبر 1 میں موجود ہیں کہ کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ اللہ اللہ
صرف اللہ اللہ کہنا یہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور اس پر علماء نجد نے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے، صرف اللہ اللہ کہنا۔ تو اس امت کے اولین ذاکرین میں سے، یعنی جب ذکر کرنا اتنا مشکل تھا اور اس ذکر کی بڑی قدر و قیمت ہے اسلام کے اندر، تو وہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے تھے، اللہ اللہ کے وہ کلمات آج بھی ہمارے لیے حلقات ذکر کی دلیل کا بھی مقام رکھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ فرمایا لو کان عندنا شیء لاشترینا بلالا، اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بلال کو خرید لیتے۔ بلال کو اس ایمان کی وجہ سے اتنا تشدد ان پہ کیا جا رہا ہے اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس چاہت کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر لیا۔ تو آپ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ اس سلسلہ میں بات چیت شروع کریں۔ تو فانطلق العباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ فقال لسیدتہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیدہ تھی اس نے یہ کہا حل لک ان تبیعینی عبدک ھذا قبل ان یفوتک خیر، کہ کیا آپ یہ غلام ہمارے سامنے فروخت کر دیں گے؟ یعنی اس میں پہلی روایت سے ہٹ کر دوسرا مضمون جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور اس میں یہ ہے کہ اس نے کہا وما تصنع بہ، تم اس سے خرید کے کیا کرو گے؟ معاذ اللہ کہنے لگی انہ خبیث، یہ خبیث ہے اور اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے کافی زبان درازی کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور قیمت طے ہوئی، اور اس طرح اس حالت میں ہوا مدفون بالحجارۃ یعذب تحتہا، کہ حضرت بلال پتھروں کے نیچے مدفون تھے، انہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس حالت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد ان کو آزاد کیا، اور یہ شرف انہیں ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر دونوں میں مؤذن تھے، اور سب سے پہلی اذان اسلام میں جو دی گئی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو اس حد تک ان کی نسبت سرکار کی طرف ہوئی۔ ایک موقع پر حضرت سالم کہتے ہیں کہ ایک شاعر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی مدح کر رہے تھے، اور ان کا نام تھا بلال، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بلال بن عبداللہ بن عمر۔ شاعر نے بلال بن عبداللہ بن عمر کی مدح کی، اور یہ بھی سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا ہے، طبقات الاخیار میں بھی ہے۔ تو لوگ اپنی اولادوں کی مدح پر خوش ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا کوئی علمی مقام، کوئی وجاہت، شجاعت، یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے شاعر نے ان کی تعریف میں قصیدہ لکھا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا گیا تو حضرت سالم کہتے ہیں کہ اس قصیدے کے اندر یہ لکھا تھا بلال عبداللہ خیر بلال، کہ عبداللہ بن عمر کا جو بلال ہے، یعنی بلال بن عبداللہ بن عمر، یہ بلال خیر بلال، جتنے بلال ہیں ان بلالوں میں سے یہ بلال سب سے اونچی شان والا ہے۔ فقال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے بلال کے بارے میں جب شاعر کا یہ شعر سنا تو آپ نے فرمایا کذبت، تم نے جھوٹ بولا ہے، بل بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بلال،
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلال ہے وہ سب بلالوں سے افضل ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ معراج ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ کو بلال رسول کہا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلال، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لفظوں سے یعنی اتنا تعارف تھا اور امت میں یہ بلال رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال، اور کہا یہ سب بلالوں سے افضل ہیں جن کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی مقدس نسبت حاصل ہے۔ پھر وہ عروج ملا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا، اور اس میں حکمت تھی۔ جو جنت میں حضرت بلال کے ان قدموں کی آہٹ سن سکتے ہیں جو زمین پہ چل رہے ہیں اتنی دوری سے، تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کی کیفیت سے بھی واقف ہیں۔ لیکن حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، کہ بلال اسلام کے اندر تمہیں جس عمل کی سب سے زیادہ امید ہے کہ اللہ اس پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا، تو آپ مجھے اس عمل کے بارے میں بتائیں جو سب سے زیادہ تمہارے نزدیک امید والا ہے، جس کے بارے میں تم سب سے زیادہ پر امید ہو کہ اس کا تمہیں ثواب ملے گا۔ فإنی قد سمعت اللیلۃ خشفۃ نعلیک بین یدی فی الجنہ، اس واسطے کہ گزشتہ رات میں نے اپنے آگے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ تو اس کا سبب کون سا عمل ہے جس پر تم سب سے زیادہ توقع رکھتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں کہا ما عملت عملا ارجا من انی لم اتطہر طہورا تاما فی ساعت من لیل ولا نہار الا صلیت لربی، کہ میں اس سے زیادہ امید سے بھرپور عمل اور کوئی نہیں سمجھتا کہ میں جب بھی طہور تام کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں، خواہ دن ہو یا رات ہو، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو میں وضو کرنے کے بعد الا صلیت لربی، اپنے رب کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی وہ نماز پنجگانہ سے علیحدہ، اس وضو کی وجہ سے کہ ایک تو میں اگلی حدیث میں آئے گا کہ وضو میں کثرت کرتا ہوں، یعنی حالت وضو میں رہتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں اپنے رب کے لیے۔ ما کتب لی ان اصلی، جو میرے لیے لکھا گیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، اس میں رکعتوں کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ میں نماز جو پڑھتا ہوں ہر وضو پر، وضو کی اس نعمت کی حصول پر، یعنی تحیت الوضو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے رب ذوالجلال نے اپنے خصوصی فضل سے نوازا۔ یہ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور دوسری حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ حدیث جو ہے یہ تو صحیح بخاری کتاب التہجد کے اندر موجود ہے، اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں موجود ہے، اور جامع ترمذی میں فضائل مناقب، اپنا مناقب کتاب المناقب کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سوال اس انداز میں کیا بما سبقتنی الی الجنہ، بلال کس وجہ سے تم مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے ہو؟ کیا سبب ہے کہ تم مجھ پر جنت جانے میں سبقت لے گئے ہو؟ ما دخلت الجنت قط الا وسمعت خشخشتک امامی، میں جب بھی جنت میں داخل ہوا ہوں تو تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے پہلے سنائی دی ہے، امامی اپنے آگے۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک تو وہ معراج کی رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ کیا، تو وہ ایک بار نہیں
وہ کئی بار ہے، چونکہ یہ لفظ تب بولے جاتے ہیں جب تعدد ہو۔ ما دخلت الجنت قط الا وسمعت، میں جب بھی جنت میں داخل ہوا ہوں مجھے یہ آواز ضرور آئی ہے۔ اس میں یعنی تعدد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار رونق افروز ہوئے جنت میں اس دنیا کے اندر ہوتے ہوئے، اور فرمایا کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ انی دخلت الجنت البارحہ، گزشتہ رات بھی میں جنت میں داخل ہوا، تو گزشتہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو پھر میں نے اس بار بھی تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے۔ اور اسی میں آپ نے فرمایا وَأَتَيْتُ عَلَىٰ قَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ، میں سونے کے محل کے پاس آیا، فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا، تو میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ قَالُوا لِعُمَرَ، کہا گیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو حدیث میں جب سرکار کا یہ سوال موجود ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں اسی حدیث میں ارشاد فرمایا ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، میں نے جب بھی اذان دی ہے تو میں نے 2 رکعت نوافل ضرور پڑھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارجح عمل جو ہے جس کی بہت زیادہ نیکی کی مجھے امید ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اب وہاں تھا وضو پر، ہر وضو پر نماز، یہاں ہے ہر اذان پر نماز، یعنی نماز پنجگانہ اور سنتوں کے علاوہ اس اذان کی نعمت پر میں نے 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کیے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا وما اصابنی حدث الا توضأت، میں جب بھی بے وضو ہوا ہوں تو میں نے وضو ضرور کیا۔ اس طرح یعنی مسلسل وضو میں رہنا اور پھر وضو کے لیے نوافل اور اذان کے لیے نوافل، یہ آپ نے خصوصی طور پر اپنا عمل بیان کیا۔ وما اصابنی حدث الا توضأت، یعنی جب بھی مجھے حدث پہنچا ہے، یعنی میں بے وضو ہوا ہوں تو میں نے فوراً وضو کر لیا، پھر جب بے وضو ہوا تو میں نے فوراً وضو کر لیا۔ اس انداز میں مجھے یہ سعادت حاصل ہے۔ اور وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ أَرْكَعُهُمَا، اور میں نے یہ ضروری سمجھا ہے اپنے لیے کہ مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں وضو پر 2 رکعت ضرور پڑھوں۔ اب جو پہلے مطلقاً نماز کا ذکر تھا، اس میں پھر وضو کی 2 رکعتوں کا ذکر جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، تو میں نے وہ 2 رکعتیں ضرور پڑھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا بہا، پھر یہی وہ تیرا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی مسلسل وضو میں رہنا اور وضو کے نفل پڑھنا اور پھر اذان کے نفل پڑھنا، یہ وہ تمہارا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں آگے آگے سنائی دی ہے کہ رب ذوالجلال نے تمہارے اس عمل کو اتنا قبول کیا ہے۔ اس حدیث سے فقہی طور پر جو تصوف میں نوافل کی کثرت ہوتی ہے اور اہل سنت نوافل مختلف مواقع کے پڑھتے ہیں اور نوافل کا درس دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف غیر مقلدین جو ہیں وہ یعنی نوافل سے دور دور نظر آتے ہیں اور نوافل کی ادائیگی پر بلکہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ تم نے ہر چیز کے نفل بنائے ہوئے ہیں اور یہاں بھی نفل وہاں بھی نفل۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ سمجھا، ورائی تو یہ میری اپنی رائے ہے، ان للہ علیہ رکعتین ارکعہما، کہ میں جب اذان پڑھوں وضو کروں تو مجھ پر 2 نفل ہیں کہ میں وہ ضرور پڑھوں، تو میں وہ نفل ادا کرتا ہوں۔ تو شریعت کے اندر یعنی یہ محمود ہے نوافل کی کثرت، اور ویسے بھی جس وقت بندہ نوافل کی پابندی کرے تو سنت کی تو ضرور کرتا ہے، پھر واجب کی ضرور کرتا ہے، فرض کی ضرور کرتا ہے، اور جب نوافل چھوڑتا ہے تو پھر سنتیں چھوڑتا ہے، اور پھر مسئلہ جو ہے وہ معاذ اللہ فرائض کے ترک تک جا پہنچتا ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے جو تقویٰ کی سعادت حاصل ہوئی، اس کے پیش نظر بار بار اس کا ذکر ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت خشفا، مجھے ایک آواز آئی،
فقلت ما حاضی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ قیل بلال، کہا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سبقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو حدیث شریف تاریخ دمشق میں موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السباق اربعۃ، پہلے نمبر پر آنے والی 4 شخصیات ہیں، یعنی مختلف 4 علاقوں سے سبقت لینے والے 4 ہیں۔ فرمایا انا سابق العرب، عربوں میں سبقت میں نے لی ہے، وسلمان سابق الفرس، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسیوں کے اندر عجم میں سبقت لی ہے، بلال سابق الحبشہ، اور بلال جو ہیں انہوں نے حبشہ میں سبقت لی ہے، یعنی حبشہ کے علاقے میں وہ سبقت لے گئے ہیں، صہیب سابق الروم، اور روم سے سبقت حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے لی۔ ظاہر ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبقت ہے وہ تو جمیع وجوہ سے ہے، اور وہ تو انبیاء علیہ السلام پر بھی ہے، لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کے 4 عنوان جو ہیں ان میں 4 مختلف علاقوں کے لحاظ سے جب گنتی کی تو اس میں حبشہ کے لحاظ سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا آتاک سیدنا، کہ ابو بکر جو ہیں وہ سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، یعنی بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہاں غلامی اور کہاں ان کی ظاہری رنگت کی وجہ سے ایک معاشرے میں ان کا مقام، اور پھر اسلام اور اسلام کے اندر مختلف مواقع پر ان کا اعزاز، یہاں تک کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عہد جاہلیت میں بھی ایک بہت بڑا ان کا نام تھا عرب کی سرداری میں، لیکن آج وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سید قرار دے رہے ہیں کہ حضرت بلال ہمارے سردار ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہے کہ جنہوں نے ہمارے سید بلال، ہمارے سردار بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد حدیثیں روایت کی ہیں، اور ان احادیث کے لحاظ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کا ایک مستقل مقام ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کے لحاظ سے جو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ اگر تم بلال کو شہید کر دو گے تو میں ان کو حنان بناؤں گا، اس کی تھوڑی سی وضاحت مطلوب ہے کہ حنان کا مطلب کیا ہے۔ حنان کے لحاظ سے ابن الاسیر نے اپنی کتاب النہایہ کے اندر یہ لکھا ہے جلد نمبر 1 میں کہ جس وقت ورقہ بن نوفل نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے تو فرمایا واللہ لئن قتلتموہ لاتخذنہ حنانا، تو حنان کہتے ہیں رحمت کو، عطف، مہربانی کو، اور رزق اور برکت کو۔ تو ابن الاسیر کہتے ہیں ارادہ، حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دھمکی کا مطلب یہ تھا لَأَجْعَلَنَّ قَبْرَهُ مَوْضِعَ حَنَانٍ، لَأَجْعَلَنَّ، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو گہوارہ رحمت قرار دے دوں گا، گہوارہ فضل قرار دے دوں گا۔ تم اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرو گے لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانًا، تو میں معاشرے میں یہ مشہور کروں گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو ہے وہ مرکز رحمت ہے، اے مزنۃ من رحمت اللہ۔ یہ ابن الاسیر نے ساتھ اضافہ کیا
یعنی اللہ کی رحمت کا یہ گہوارہ ہے، فَأَتَمَسَّوْ بِهِ مُتَبَرِّكَا، تو میں تبرک کے لیے ان کی قبر کو ہاتھ لگاؤں گا، قبر سے تمسو کروں گا، کما یتمسو بقبور الصالحین، جیسے صالحین کی قبروں سے تمسو کیا جاتا ہے۔ یعنی ورقہ بن نوفل جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ان کی جنت کا کہ وہ مسلمان تھے، تو وہ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کما یتمسو بقبور الصالحین الذین قتلوا فی سبیل اللہ، کہ جیسے ان صالحین کی قبروں سے تمسک برکت حاصل کی جاتی ہے جنہیں اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا ہے ماضی کے اندر، ایسے ہی بلال کی قبر کو بھی میں حنان بناؤں گا، یعنی گہوارہ رحمت سمجھوں گا۔ تو پھر کہتے ہیں فَيَرْجِعُ ذَلِكَ عَارًا عَلَيْكُمْ وَسُبَّةً عِنْدَ النَّاسِ، اس سے ان کو دھمکی دینے کا کیا سبب تھا کہ میں حنان بناؤں گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو، تو قریش کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہتے ہیں فَيَرْجِعُ ذَلِكَ عَارًا عَلَيْكُمْ، جوں حضرت بلال کی قبر پہ حاضری ہوگی میں جاؤں گا، لوگ جائیں گے اور ان کی قبر کو موضع رحمت سمجھا جائے گا، تو یہ ان کے قاتلوں کے لیے عار ہوگا اور ان کے لیے گالی ہوگی اور ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ انہوں نے اتنے عظیم بندے کو شہید کیا جن کی قبر فیض بانٹتی ہے اور جن کی قبر حنان ہے اور موضع رحمت ہے۔ تو یہ دھمکی دی حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو، قریش مکہ کو، کہ حضرت بلال کو مت شہید کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس دھمکی کے نتیجے میں کفار ان کو جان سے مارنے سے باز رہے، یا جتنا بھی انہوں نے تشدد کیا یہ سیاہی ان کے ذمہ نہ آئی کہ حضرت بلال ان کے تشدد سے شہید ہو جاتے۔ یہ بات ہم نے حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک رہائی کے اندر بار بار بیان کی، اور حکومت وقت کو، نواز شریف کو، نون لیگ کو یہ کہا کہ غازی ممتاز حسین قادری کی شہادت سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ جیسے حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا واللہ لئن قتلتموہ لاتخذنہ حنانا، کہ اگر تم شہید کر دو گے حضرت بلال کو تو ان کی قبر گہوارہ رحمت بنے گی، لوگ حاضری دیں گے اور قاتلوں کو اس سے شرمندگی ہوگی کہ ہم نے کیسے بندے کو شہید کیا، کہ لوگ ان پر اتنی ان کی قبر سے محبت کرتے ہیں اور اتنا فیض پاتے ہیں۔ قریش مکہ کو وہ سیاہی چہرے پہ ملنے سے نجات ملی، لیکن اس ٹولے کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ یہ ممتاز حسین قادری کے قتل کی سیاہی اپنے چہرے پہ نہ ملتے، بلکہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھندے پہ چڑھایا۔ تو اب ان کی قبر تو حنان بن گئی، اور وہ ایسی حنان ہے کہ پوری دنیا میں اس قبر کا چرچا ہے، اور ممتاز حسین قادری ختم نہیں ہوئے بلکہ ان کی قبر بھی حنان بن گئی ہے، خواہ وہ سالانہ عرس پر لوگوں کی حاضری ہو، خواہ وہ ہفتہ وار حاضری ہو، خواہ وہ روزانہ جو زائرین ان کی قبر پہ جاتے ہیں تو ان کی قبر کی طرف اٹھتے ہوئے قدم اور زائرین کے جاتے ہوئے قافلے اور وہاں مانگی گئی دعائیں اور وہاں ذکر اذکار اور سارا جو سلسلہ ہے، یہ اس ٹولے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جنہوں نے ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھندے پہ چڑھایا۔ اور حضرت ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ حنان بن گئے ہیں، اور یہ قیامت تک وہ حنان رہیں گے، اور جوں ان کے فیض کا چرچا ہوگا اور ان کے حنان ہونے کی جہت اجاگر ہوتی جائے گی تو جو قاتل ہیں، جو پھندے پہ چڑھانے والے ہیں، ان کی ذلتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور نسل در نسل ان کے لحاظ سے لوگ نفرت کریں گے اور ان کے لیے آزمائشیں بڑھتی جائیں گی، چونکہ ممتاز حسین قادری ایک حنان کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر گئے ہیں، جس طرح کہ یہ تفصیل فتح الباری شرح بخاری کے اندر بھی حضرت ورقہ بن نوفل کے فرمان کے لحاظ سے
موجود ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام ملا کہ جب ایک موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر چند غلامان رسول اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت سعد بھی بیٹھے تھے۔ سعد کہتے ہیں کہ مشرک آئے، یعنی مشرکین کے سردار آئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو پاس سے اٹھا دو تو پھر ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں۔ تو اس پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ آیت نازل کر دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھ کر اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، محبوب آپ انہیں پیچھے نہ ہٹائیے۔ یعنی خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح کر دیا کہ عرب سرداروں کے مقابلے میں یہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اگر کوئی اپنے آنے کے لیے ان کا اٹھنا شرط لگاتا ہے تو اسلام کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس چیز کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مؤذن کو امت اس انداز میں ذکر کرتی ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مرفوع میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم المرء بلال، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے انسان ہیں۔ یعنی یہ تحسین کے الفاظ جب سرکار کسی کے بارے میں فرمائیں تو کتنا اونچا اس کا مرتبہ ہے۔ نعم المرء بلال، بلال کتنے عظیم انسان ہیں۔ سید المؤذنین یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کو سید المؤذنین کہا جائے گا، مؤذنین کے سردار۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والمؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، سب سے بلند ان کا مقام ہوگا، اور سارے مؤذنین کے جو سردار ہیں ان کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ کہیں وہ غلامی کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے اور معاشرے میں ان کو تحقیر سے دیکھا جاتا تھا، یہ اسلام ہے کہ جس نے ان کو اتنا اونچا مرتبہ و مقام دیا کہ انہیں سید المؤذنین قرار دیا گیا، اور انہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرف سے نوازا کہ وہ مؤذنین کے سردار ہونے کے لحاظ سے قیامت کے دن عام لوگوں سے مؤذنین کی گردن اونچی ہوگی، اور ان سارے مؤذنین سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن بلند و بالا ہوگی۔ ایک مقام پر اس حدیث کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یؤتا بلال بناقۃ من نوق الجنہ فیرکبها، میدان معاشر میں عام لوگوں کا تو کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی اونٹنی پیش کی جائے گی، اور اس جنتی اونٹنی پر وہ رونق افروز ہو کر میدان معاشر میں جلوہ گر ہوں گے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادت السودان لقمان والنجاشی و بلال و مہجا، تاریخ دمشق میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوڈان کے سردار 4 ہیں، جس طرح پہلے ہم حدیث بیان کر چکے ہیں حبشہ کے لحاظ سے، اور 4 سابق ہیں پوری دنیا کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادت السودان، سوڈان کے سادات سردار 4 ہیں، لقمان، حضرت لقمان، حضرت نجاشی، حضرت بلال اور حضرت مہجا رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
سودان کی طرف منسوب کیا، اگرچہ وہ عربی ہیں لیکن اوپر شجرہ نسب کے لحاظ سے ان کی نسبت جو ہے وہ سودان کی طرف کی گئی۔ امام ذہبی نے یہ لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں، جہاں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات لکھے ہیں، وہاں یہ لکھا ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال وقت الفتح، کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فَأَذَّنَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ، تو انہوں نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کر آذان دی۔ طبقات ابن سعد کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ ہے اسلام جو رفعتیں عظمتیں عطا کرتا ہے کہ کہاں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور کہاں تک پہنچایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مؤذن اس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سرکار کا عصا مبارک بھی ان کے پاس ہوتا تھا، اور فَكَانَ بِلَالُ يَمْشِي بِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْعِيدَيْنِ، عیدین میں یہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے یعنی کچھ فاصلے پر چلتے تھے، حتیٰ یأتی المصلی، یہاں تک کہ عیدگاہ میں پہنچتے تھے اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ زمین پہ سرکار کے سامنے سترے کے طور پر گاڑ دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ سے جانے کی تمنا لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھے شام جانے کی اجازت دی جائے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میں نے جہاد کی بہت سی فضیلت سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت بھرے الفاظ میں انہیں یہ دعوت دی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس اسلامی سلطنت کے اندر آپ کی صحبت ہمیں میسر رہے اور ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں اور آپ ہمارے پاس رہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے پر اصرار کیا، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا آتقتنی للہ اول نفس کا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنے لیے آزاد کیا تھا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا للہ، میں نے تو اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ تو کہا فاضل لی فی الغزو، پھر مجھے جہاد کی اجازت دے دو، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ فأذن لہ، آپ کو اجازت دے دی گئی، اور فأذن لہ یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت دے دی، تو آپ شام چلے گئے، اور شام آپ کا قیام رہا۔ اس سلسلہ میں ذہبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے، چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لم یؤذن لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دی، اگرچہ اذان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، لیکن کسی خلیفہ کی خلافت میں ان کی ہوتے ہوئے اذان نہیں دی۔ وَأَرَادَ الْجِهَادَ، اور جہاد کا آپ نے ارادہ کیا اور شام چلے گئے اجازت لے کر۔ فَكَانَ بِالشَّامِ حَتَّى قَادِمَ عمر الجابیہ، ابھی آپ شام میں ہی تھے، زندہ تھے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ مقام پر شام میں گئے۔ فَسَأَلَ الْمُسْلِمُونَ عُمَرَ أَنْ يَسْأَلَ لَهُمْ بِلَالَ يُؤَذِّنُ لَهُمْ، تو وہاں کے مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ ہمارے کہنے پر تو یہ اذان نہیں پڑھتے، تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہو کہ وہ اذان پڑھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اصرار کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کہیں، فَسَأَلَهُ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا
درخواست کی کہ آپ اذان پڑھیں۔ فَأَذَّنَ يَوْمًا، ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی۔ ایک تو مدینہ منورہ میں اذان پڑھنے والی بات ہے، وہ میں ابھی بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ بہت کم ذکر کیا جاتا ہے کہ جو شام میں جابیہ کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کہیں، آپ کا کہنا تو نہیں موڑیں گے، اور یہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی۔ تو یہاں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، فَلَمْ يُرَ يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاقِيًا مِّن يَوْمِئِذٍ ذِكْرًا مِّنْهُمْ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب شام میں جابیہ کے مقام پر وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سال بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی تو ہر طرف رونے کی آواز آنے لگی، اور اتنا جابیہ کے مقام پر کبھی کوئی نہیں رویا تھا جتنا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کر کے لوگ رو رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے ذریعے سے یعنی سارا وہ عہد لوٹ کے آ گیا لوگوں کے سامنے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوز و گداز اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ جو ذہبی نے روایت کیا ہے، اس میں ولید بن مسلم ایک راوی ہے جو اس کو آگے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ راوی جو ولید بن مسلم کے شاگرد ہیں احمد بن عبد الرحمن قرشی، وہ کہتے ہیں کہ قال الولید فنحن نرا ان اذان اہل الشام ان اذانہ یومئذ، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل شام کی ساری اذانیں اس اذان کی برکت ہے کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن شام کی سرزمین پر اذان پڑھی تھی۔ تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے بعد جس سرزمین کو بلال اذان کا شرف حاصل ہوا وہ شام کی سرزمین ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ تاریخ دمشق میں اسد الغابہ میں اور سیرت کی متعدد کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے جس وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو سرکار نے فرمایا ما ھذی الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا جفا ہے، اما آنا لک ان تزورنی، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے ملنے آؤ گے، اما آنا لک ان تزورنی، یہ کیا جفا ہے اے بلال، اتنا وقت ہو گیا اور آپ میری زیارت کے لیے مجھے ملنے نہیں آئے۔ فن تابہ حزینہ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاگے تو آپ کی طبیعت میں بڑا رنج تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہو رہے ہیں اور میں دور ہوں شام میں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تو راکب راحلتہ، آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے، وقصد المدینہ تھا، اور مدینہ منورہ کے ارادے سے چل نکلے۔ یہاں کئی باتیں قابل غور ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو کہ جس میں سرکار انہیں نظر آئے، انہوں نے اس پر یقین کیا، اس کو اعتقاد میں رکھا اور اس کو سمجھا کہ واقعی سرکار ادراک رکھتے ہیں، اور قبر میں سرکار کو پتہ ہے کہ میں مدینہ منورہ چھوڑ کے ادھر آ گیا ہوں اور اتنا وقت گزر چکا ہے اور میری وہاں حاضری نہیں ہوئی، تو اس کو انہوں نے ذہن میں رکھا۔ اور اب جاتے وقت جو مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں جاتے ہوئے نیت کس چیز کی ہونی چاہیے، تو قصد المدینہ تھا فاتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے جانے کا مقصد ہی سرکار کی ملاقات ہے، سرکار کی زیارت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ فجعل یبکی عندہ، جب یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو وہاں رونا شروع کر دیا۔ آج وہاں کوئی آنسو بہائے تو وہاں پر
متوع اس کی نقلیں اتارنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. فجعل یبکی، رونے لگے، وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ، اپنا چہرہ سرکار کی قبر پہ رگڑ رہے تھے. اس طرح یمرغ وجهه علیہ، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا چہرہ بار بار لگا رہے تھے اور اس خاک مقدس کے ساتھ اپنے چہرے کو رگڑ رہے تھے. اسی حالت میں تھے. فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں وہاں پہ جلوہ گر ہوئے. فَجَعَلَ يَضُمُّهُمَا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے ساتھ چمٹ گئے، ان دونوں کو اپنے ساتھ لگا رہے تھے. وَيُقَبِّلُهُمَا، اور ان دونوں کو چوم رہے تھے. تو ایسی ہی محبت میں انہوں نے اپنی پیشکش کر دی. فَقَالَا لَهُ يَا بِلَالُ نَشْتَهِي أَن نَسْمَعَ أَذَانَكَ، کہ اے بلال ہم یہ بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم آپ سے اذان سنیں. فَفَعَلَ، تو ان کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. دوسرے مقام پر ہے کہ یہ اذان فجر تھی. وَعَلَى السَّطْحَ، اور چھت کے اوپر چڑھ گئے جب انہوں نے اذان دی. وَوَاقَفَ، اذان. فَلَمَّا أَن قَالَ اللہ اکبر اللہ اکبر، ارتجت المدینہ، تو مدینہ منورہ شوق سے وجد میں آ گیا. فلما ان قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ازداد رجتها، تو جنبش تیز ہو گئی. فلما ان قال اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت العواتق من خدورہن، تو پردہ نشین عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں. وقالوا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہا جانے لگا کہ سرکار دنیا میں تشریف لے آئے. یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نے وہ سما باندھا کہ لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ پھر وہ پہلا زمانہ لوٹ آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دنیا میں تشریف لے آئے. فما رؤی یوم اکثر باقیہ ولا باقیتاً بالمدینۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک الیوم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر جو لوگوں کی کیفیت تھی اشک بہانے کے لحاظ سے، کہتے ہیں کہ آج کے دن پھر وہ کیفیت تھی. اور یہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اتنے کبھی بھی آنسو نہیں بہائے گئے جتنے آنسو اس دن بہائے جا رہے تھے پورے مدینہ منورہ میں، کہ جس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دے کر یاد تازہ کی اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک نیا جذبہ فراہم کیا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان ساری عظمتوں کے ہمراہ اپنی زندگی میں حد درجے کی عاجزی اور انکساری کے علمبردار تھے. یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام پہنچا، جس طرح ہر بندے کے کچھ نہ کچھ اس طرح کے حامی ہوتے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام پہنچا کہ ایسے کہتے ہیں بالغ بلالا ان الناس یفضلونہ علی ابی بکر، کہ کچھ لوگ ان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں. اب کیا مرتبہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتنا اونچا مقام ہے، لیکن کچھ لوگوں کی یہ ان کا شوق اور ان کی عقیدت ان کے لحاظ سے تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یہ تو سب سے افضل ہے، اور خلفائے راشدین سے یہاں تک کہ
باقی تین تو کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ یعنی ایسا لوگوں کی طرف سے کہا جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آگے یہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کا کردار کیا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس بڑا اہم درس ہے۔ جب آپ تک یہ پیغام پہنچا کہ میری پاپولیرٹی کے لحاظ سے کچھ لوگ مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے رہے ہیں، فقالا، تو آپ نے فرمایا کیف یفضلونی علیہ، مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ لوگ کیسے فضیلت دے رہے ہیں؟ وَإِنَّمَا أَنَا حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِهِ، میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں، تو جس کی میرے سوا اتنی زیادہ نیکیاں ہیں تو ایک نیکی کو اس شخص پر کیسے فضیلت دی جا سکتی ہے؟ میں تو ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ رب نے اتنا اونچا مرتبہ و مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ تو یہ یعنی ایک صاحب فضیلت جن کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ان سے اوپر جو فضیلت والی شخصیات ہیں، جب ان کے بارے میں یہ کہا گیا تو یہ اپنے ماننے والوں کو اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کتنی افضل ترین شخصیات اسلام کے اندر موجود ہیں، اور کہا میں تو صرف ان کی ایک نیکی ہوں، میرا جو کچھ ہے یہ پہلے تو ان کی طرف منسوب ہوگا اور پھر ان کا تو میرے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، تو اس واسطے آپ مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فضیلت نہ دے۔ اس عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں اس انداز میں گزرا کہ جس وقت آخری وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی ایک ریکارڈ قائم کیا۔ لوگ آخری وقت چیختے چلاتے ہیں کہ دنیا سے جا رہا ہوں، سب کچھ یہاں رہ جائے گا، میں دور ہو جاؤں گا، اولاد سے دور ہو جاؤں گا، گھر والوں سے دور ہو جاؤں گا، کیا بنے گا؟ تو وصال سے ایک دن پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے غدن نلقى الاحبۃ محمدا وحزبہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کل ہمارا بڑا عظیم دن ہے کہ ہم محبوبوں سے ملاقات کریں گے، کل ہم ملاقات کریں گے محبوبوں سے، تو ہمارے لیے بڑا عظیم دن آ رہا ہے، کل کا دن بڑا خوشی کا دن ہے کہ ہم احبہ سے محبوبوں سے ملاقات کریں گے۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے انصار و مہاجرین سارے صحابہ، ان کے ساتھ کل میری ملاقات ہوگی، کل ان سے ملاقات ہوگی۔ تو جب آپ نے یعنی کوچ کا پیغام دیا کہ کل میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو آپ کی اہلیہ محترمہ کہنے لگی واہ ویلا، کتنا افسوس ہے اور غم کا وقت آ رہا ہے کہ کیسی حالت ہے۔ جب انہوں نے کہا واہ ویلا، آپ نے کہا واہ فرحہ، یعنی کتنا خوشی کا وقت ہے، کتنا سہانا موسم آ رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی گھڑی آ رہی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں قیامت تک کے عاشقوں کے لیے موت کی اس جہت کو کتنا نکھار کے بیان کر دیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی گھڑی ہے، سرکار کے دیدار کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہونے کی گھڑی آ رہی ہے۔ تو یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نے ان کو عظیم سے عظیم تر بنایا، اور آج دنیا اگر چاہے تو حضرت بلال کی شخصیت کے کیلے بر کا کوئی ڈھونڈے تو انہیں نہیں مل سکے گا۔ آج فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن والے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے،
تو جن کے بلال کا مقام اتنا اونچا ہے، ان کی آل کا مقام کتنا اونچا ہوگا، ان کے اصحاب اور پھر ان کا اپنا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال عشق بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔